اور محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 209 تک مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 210 سے لے کر 214 تک تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 210 سے شروع کرنا ہے ہم نے، لیکن 2 آیات گزشتہ تکرار کر کے آگے بڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے فرماتا ہے، اے ایمان لانے والو، تم سب کے سب سلم میں داخل ہو جاؤ۔ صلح و سلامتی، اسلام، میں نے اس لفظ کا معنی تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ سارے معنی اسی سلم سے، سین، لام اور میم سے نکلتے ہیں۔ یعنی یہ جو ایمان لائے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کہ کچھ حصہ لاگو کر لو اور کچھ حصہ معطل چھوڑ دو، جو اللہ نے قانون دیا ہے سارا کا سارا قبول کرو، تب یہ اپنے نتائج دے گا، نہ کہ اپنی مرضی سے جو پسند آئے وہ کر لیا، جو پسند نہ آئے وہ نہ کیا، سارا کا سارا، اور سب کے سب تم داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یعنی جہاں تم اس میں داخل نہیں ہوگے وہاں شیطان کے پیچھے چل رہے، جہاں اللہ کی بات نہیں مان رہے، جہاں اللہ سے ہدایت نہیں لے رہے، وہاں دوسری کوئی چیز نہیں ہے سوائے شیطان کی پیروی کے۔ تو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، اس لیے کہ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
یا کھلا دشمن سے مراد واضح، یہ کھلا وہ بندھے ہوئے کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ مبین یعنی اس کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ تم دھوکہ کھاؤ، کھلا دشمن ہے لیکن پھر بھی دھوکہ کھاتے ہیں انسان۔ 209 اور اگر ان صریح نشانیوں کے تمہارے پاس آنے کے بعد بھی تم پھسل گئے، زللتم، زلہ یہ زے سے ہے، زال سے نہیں ہے، جو ذلت ہوتا ہے عزت اور ذلت والا وہ نہیں ہے، زے سے ہے، اسے کہتے ہیں زلہ، زللتم پھسل جانا، یعنی اتنا تمہیں راستہ روشن کر کے دکھا دیا ہے، اتنی علامتیں لگا دی ہیں، سب کچھ بتا دیا ہے، پھر بھی تم یہاں پہ پھسلنا یعنی جان بوجھ کے پھسلنا، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات جان بوجھ کے بھی پھسلا جاتا ہے، کہتے ہیں ایک بنیا سمجھتے ہیں نا، پرانے زمانے میں مثلاً ہم کسی قوم کا نام نہیں لیتے، بنیا ایک یعنی ٹپیکل کاروباری اور کنجوس اور اس قسم کی منٹیلٹی کی علامت ہے۔ تو وہ بنیا جا رہا تھا، ساتھ اس کا ایک دوست تھا، ساتھ بنیے کا بچہ بھی تھا، اچانک بنیے کا جو بچہ تھا وہ دھڑام سے گرا، لیکن بنیے نے کوئی پرواہ نہیں کی، جو ساتھ والا دوست تھا اس نے کہا تیرا بچہ گرا ہے، ٹھیک ہے، تجھے پرواہ ہی کوئی نہیں، تو اس نے کہا بنیے دا بچہ کسی گر تے ڈگیا ہونا، کسی وجہ سے گرا ہونا۔ تو بچہ تھوڑی دیر اٹھا اور ابے کے ہاتھ میں لا کے چوانی پکڑا دی، کہتا ہے چوانی ڈگی پئی سی میں گرن دے بہانے چوک لی، ٹھیک ہے نا۔ بعض یہ جان بوجھ کے پھسلنا ہوتا ہے، یہاں پہ وہ پھسلنا کا جان بوجھ کے کہا جا رہا ہے، ورنہ جو خطا اور غلطی ہوتی ہے عمدن کام نہیں ہوتا، اس کا اللہ کے پاس معاملہ اور صاف یہ جملہ بھی بتا رہا ہے، واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی تم پھسل گئے، یہ خود بتا رہا ہے کہ جان بوجھ کے۔ تو جان لو کہ اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے، اس نے جو راستہ سجیسٹ کیا ہے وہ سب سے بڑا حکمت والا دانا ہے، اور اگر تم پھر بھی اس کا راستہ نہیں اپناتے تو پھر اس پر کل کو غالب نہیں آ سکتے تم، جب تمہاری گرفت ہوگی تو۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آیت نمبر 210 سے ہمارا آج کا جو درس ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ اپنے پچھلی آیات کی باتوں کو ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو دعوت دے رہا ہے کہ تم اس سلامتی کے نظام میں، آئین میں مکمل طور پر سارے کے سارے داخل ہو جاؤ، اور اگر ان آیات کے بعد بھی، ان واضح نشانیوں کے بعد بھی، ان واضح رہنمائیوں کے بعد بھی تم پھر پھسل کے دوسری طرف جاؤ تو پھر اللہ عزیز حکیم۔ پہلے اس آیت کے الفاظ پر توجہ فرمائیے۔ 210 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر۔ کس چیز کے منتظر ہے، کس کے منتظر ہے سوائے اس کے کہ اللہ ان کے پاس آ جائے، ان کی طرف آ جائے بادلوں کے سائے میں، اور اللہ کے فرشتے آ جائیں، وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا جائے۔ قضی الامر، یہ جو قاضی فیصلہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں قضا، قاضی کو اسی لیے قاضی کہتے ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کر دیتا ہے، فیصلہ کر دیتا ہے۔ وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا جائے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ انسان کی عقل کو جو مواد چاہیے کہ عقل کی کتنی رہنمائی کر دی جائے، اسے کتنی انفارمیشن
علم دے دیا جائے تو اب عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ نتیجے تک پہنچ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بینات اس قرآن میں تمہارے لیے بیان کر دی، جس نے سدھرنا ہو اس کے سدھرنے کے لیے ہم نے بہت زیادہ بیان کیا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ہم نے پھیر پھیر کے مختلف طریقوں سے بیان کیا تاکہ کسی کو ایک جگہ کمی رہ جائے تو دوسری جگہ پوری ہو جائے۔ ہم نے مثالیں دے دے کر بیان کیا۔ یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے۔ اصل جو فوکس ہے قرآن کی پوری توجہ ہے وہ انسان کی ہدایت پر ہے۔ لہٰذا اگر کائنات کی چیزوں کا نام لیا جاتا ہے، دن رات میں غور کرو، بارش برسنے میں غور کرو، ہواؤں کے چلنے میں غور کرو، کشتیوں کے چلنے میں غور کرو، پودوں کے اگنے میں غور کرو، اپنی زبانوں کا فرق، تمہارے رنگوں کا فرق، یہ جتنی چیزوں کی طرف توجہ کرائی جاتی ہے، نتیجہ کیا کس کی طرف توجہ ہے کہ اس کے ذریعے خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کائنات کے خالق کی طرف، تاکہ پھر جب تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کائنات کا خالق ہے تو پھر اسی نے جو تمہاری رہنمائی کی ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، تاکہ پھر جو اگلا مرحلہ ہے، اگلی دنیا کا، اگلے جہان کا جو ابدی اور دائمی ہے، اس کے لیے خود کو بہتر انداز میں تیار کر سکو۔ تو اس ہدایت کے لیے جو کچھ چاہیے اللہ نے بڑی اچھی طرح سے بیان کر دی، لیکن کفار کیا مطالبے کرتے تھے؟ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ اسراء میں، کہ یہ کر کے دکھاؤ، نہریں جاری کر کے دکھاؤ، ایسا باغ ہو جس کے اندر سے چشمے جاری کر دو، آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ، سونے کے کنگن تمہارے ہونے چاہیے، ایسے یہ ہونا چاہیے، محل ہونا چاہیے۔ اور ایک مطالبہ یہ تھا کہ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کے دکھاؤ، اللہ بھی آ جائے سامنے، فرشتے بھی ہمارے سامنے آ جائے، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ پروردگار کیا فرما رہا ہے کہ ان کی یہ چاہتے ہیں اللہ کو، جو اللہ کی نظروں میں، اللہ کے علم میں جو ان کی ہدایت کے لیے ضروری تھا، ان کی عقل کی خوراک، وہ اللہ نے وافر دے دیے ان بینات میں۔ جو ادھر سے ہدایت نہ لینا چاہے اور خود ڈیمانڈ کرے، یہ نہ دیکھے اللہ نے کیا راستہ دیا ہدایت کا، بلکہ کہ نہیں، جس چیز کی میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں، میں مطالبہ کر رہا ہوں، وہ اگر ہو جائے پھر میں مانوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا میں نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تمہاری ڈیمانڈ مانوں اور پھر جیسے پچھلی بعض قوموں نے کیا، حضرت صالح کی قوم نے مطالبہ کیا معجزے کا اور وہ اونٹنی نکلی، معجزانہ نکلی، پھر انہوں نے اسے قتل کیا، پھر اس کے بعد اللہ مہلت نہیں دیتا ایسی قوم کو۔ یہ سنت پروردگار ہے جو قرآن نے بیان کی۔ حصی معجزات جو کوئی قوم مطالبہ کرے، لے آؤ ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ، اور وہ معجزہ پروردگار کی طرف سے آ جائے، پھر اگر وہ قوم ادھر ادھر ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب سے دوچار کر دیتا۔ یہ یہاں پر فرمانا چاہ رہا ہے کہ جو تمہیں پچھلی آیت میں کیا فرمایا کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ، ان بینات کے آنے کے بعد بھی تم اگر پھر گمراہ ہو گئے، پھسل گئے، کیا مطلب؟ ہدایت کے لیے جو چاہیے تھا، تمہاری عقلوں کو جو مواد چاہیے تھا وہ ہم نے دے دیے۔ اب کوئی اس کی طرف توجہ نہ کرے، اس میں غور و فکر نہ کرے اور کہ میری ڈیمانڈیں پوری کرو، یہ ان کی ذہنیت بتائی جا رہی ہے، یعنی جو وہ توقع کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھیں، ہم فرشتوں کو سامنے دیکھیں، تو اللہ فرما رہا ہے کس چیز کے منتظر ہو ان بینات کے بعد، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں
اور اس کے فرشتے یہ آ جائیں، یعنی جیسے ایک بادشاہ اپنے لشکروں کے ساتھ آتا ہے پورے جاؤ جلال کے ساتھ، اس طرح اللہ آ جائے۔ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر بات ایک طرف لگ جائے گی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کے سارے امور اللہ ہی کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ یعنی تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے، وہ تم سے پوچھے گا تم نے سیدھا راستہ اختیار کیوں نہیں کیا، جبکہ میں نے ساری جو چیز تمہاری ہدایت، تمہاری عقل کی رہنمائی کے لیے چاہیے تھی، ہدایت وہ میں نے دے دی تھی اپنی کتاب میں، تو آگے سے تم کہو گے جو ہم چاہتے تھے اس طرح نہیں کی تھی، تو اللہ کہے گا ہم تمہاری ڈیمانڈز ماننے والے بھی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کا خلاصہ ہے۔ ترجمہ میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، آیت نمبر 210 کا، یہاں سے پڑھ کر، کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ خود اللہ بادلوں کے سائبان میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی اتر آئیں اور فیصلہ کر دیا جائے؟ اس کے منتظر، چونکہ جب حصی کوئی معجزہ ہوتا ہے تو پھر مہلت نہیں دی جاتی، جب کہ سارے معاملات کو اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ آیت نمبر 211، سل بنی اسرائیل، پوچھ بنی اسرائیل سے، سل سوال کر، کس سے سوال کر؟ بنی اسرائیل سے، یعنی یہ جو آس پاس آپ کے بنی اسرائیل ہیں ان سے پوچھئے۔ کم آتیناہم من آیت بینہ، یہ جو پیچھے سے بات چل رہی ہے ساری مربوط ہے، آپ توجہ کریں۔ کم آتیناہم من آیت بینۃ، کتنی روشن نشانیاں ہم نے انہیں عطا کی تھی۔ بنی اسرائیل سے پوچھو۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جس نے اور جو بدل دے اللہ کی نعمت کو، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، بعد اس کے کہ وہ نعمت اس کے پاس آ جائے، یعنی اللہ کی نعمت اس کے پاس آ جائے، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دے اور کسی چیز کو لے لے۔ جو بھی ایسا کرے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر یقیناً اس مزاج کے لوگوں کے لیے اللہ کیسا ہے؟ جب لوگ یہ مزاج دکھاتے ہیں اللہ کی نعمت کے مقابلے میں، تو پھر اللہ کون سا مزاج دکھاتا ہے اپنا؟ پھر وہ غفور الرحیم والا نہیں ہوتا، بلکہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وہ سخت عقاب کرنے والا۔ عقاب یاد رکھیں عقب سے، عذاب کو عقاب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جرم کے پیچھے پیچھے گویا کہ آ رہی ہوتی، مجرم کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی۔ اس آیت کا کیا معنی ہے؟ یعنی کیا اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہا ہے؟ دیکھیں پیچھے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے اس آئین کے پابند ہو جاؤ، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، نہ کہ زندگی کے کچھ شعبے اللہ کے دین کے مطابق اور کچھ شعبے زندگی کے سمجھو کہ اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، یہ تو کوئی اور فیصلہ کرے گا ادھر کیا کرنا، یہ نہیں کرنا۔ یعنی جسے ہم بار بار کہتے ہیں دین اور دنیا کو دو الگ الگ چیزیں سمجھنا، جو ساری بربادیوں اور تباہیوں کا امت کی جو بنیاد ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں دین اور دنیا الگ الگ ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک سبب تو ان کی اپنی جہالت ہے، چونکہ یہ دین کو انہوں نے خود سٹڈی کیا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا ہو دین کیا چیز ہے۔ ان کو مثلا کہ جو سب سے زیادہ جس کو بہت زیادہ جس کا پروپیگنڈا بھی ہے اور جو اس ہمارے معاشرے میں دین کی سب سے ہائی قسم کی پروڈکٹ نظر آتی ہے وہ ہے فرقہ واریت۔ تو کہتے ہیں بھائی اس کو الگ ہی رکھو، چونکہ جہاں جہاں دین جائے گا ساتھ ساتھ یہ زہریلے اثرات بھی
یہ نفرتیں بھی، مثلا فرض کریں ایک سکول میں بچے پڑھ رہے ہیں، شیعہ بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، سارے اکٹھے پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مسجد میں بھی یہ چاروں اکٹھے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے، تو بہتر ہے اس کو الگ ہی رکھو۔ تو یہ تو فتنہ ہے پھر، ٹھیک ہے۔ امن و امان سے ایک گاؤں میں، شہر میں لوگ رہ رہے ہیں جناب، شیعہ بھی سنی بھی، دونوں میں کسی ایک کا فائر برینڈ قسم کا مولانا آیا، اس نے اپنے منہ سے ایسی توپیں چلائی اور آتش فشانی کی کہ بندوقیں نکال دی، وہ تو چلا گیا، پیچھے جناب پرچے ہو گئے ایک دوسرے پر، اور جناب یہ ہو گیا، فلان ہو گیا، ہو سکتا ہے زخمی ہو جائے، اسے قتل ہو جائے۔ اب یہ دیکھنے والا کیا کرے گا؟ وہ وقت نہیں ہے اور موقع بھی نہیں ہے، ورنہ ابھی 2 دن پہلے ایک بہت زبردست قسم کی پنجابی نظم تھی، اور اس کا آپ کو میں شارٹ بتاتا ہوں۔ کہتے ایک گاؤں میں نا ایک عیسائی رہتا تھا، دیہات دور افتادہ، اتنا شہری ماحول کو زیادہ نہیں جانتا تھا، تو وہ مسیحی تھا۔ تو گاؤں میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا، شاہ صاحب تھے، تو شاہ صاحب نے اس کو تھوڑی نصیحت کی، تو اس نے کہا جی میں تیار ہوں مسلمان ہونے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کچھ عرصہ بعد اس کو شہر جانا پڑا، تو وہ شہر گیا، تو جیسے ہی اڈے سے اترا، اذان کی آواز آئی کانوں میں۔ اس نے کہا اپنا کام بعد میں کروں گا، پہلے اللہ کی حاضری دے لے، مسلمان تو ہو گئے۔ وہ جناب گیا اور نماز شروع ہوئی، اس نے بھی جماعت کے ساتھ نماز شروع کی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، سارے نمازیوں نے اس کو پکڑ کے مسجد میں ہی اس کی چھترول کی اچھی طرح سے۔ کیوں چھترول کی؟ انہوں نے کہا ہاتھ کھول کے کافر نماز پڑھ دے، ہاتھ کھول کے، کیونکہ شاہ صاحب نے مسلمان کیا تھا تو وہ شیعہ ہو گیا، ہاتھ کھول کے پڑھی اس نے۔ تو ہاتھ باندھنے والوں نے اس کی مسجد میں چھترول کی، آؤ بھگت کی، اس کی اللہ تعالیٰ کی مثلا اللہ کے گھر میں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کا نام مینوں تو پتہ ہی نہیں، ہاتھ کھول مجھے تو یہ پیچیدگی آگے نہیں پتہ تھی۔ تو انہوں نے کیا کہ ہاتھ بھی بننے ہوندے تے آمین بھی اچھی آکھنی ہوندی۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب بہرحال وہ اس نے جو شہر میں کام تھا اپنا کیا، پھر واپس اپنے گاؤں جانے لگا۔ تو اس نے کہا کہ تھوڑی سی دور میری پھپھی بھی رہندی ہو، ہن میں اتنی دور آیا تو انہوں ہی مل کے جاواں۔ وہ پھپھی نو ملن گیا، اوتھے اتریا تے پھر اذان دی آواز آئی۔ اس نے کہا چلو پھپھی نو تو مل ہی لواں گے، پہلے اللہ کے گھر حاضری دے۔ اوتھے گیا تے انہیں اچھی آمین کہی، صرف انہیں ہی کہی، دوسرے نے آکھی۔ جب اس نے اونچی آمین کی تو انہوں نے نمازیں توڑ کے اسے پکڑ لیا اور اس کی اچھی طرح چھترول کی۔ 2 دفعہ چھترول کرا کے باہر نکلا تو کہتا ہے صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو بھولا نہیں ہوتا، میں واپس مسیحی چنگا، کم از کم چھترول تو نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ دیکھو کہ ایک جگہ جہاں پر آپ کمپیئر کرو نا، ایک عام بندے کی نظروں سے کمپیئر کرو کہ اتنے جو بعض لوگ جو دین سے بدظن ہوتے، اس میں قصور ہے کہ اللہ کی کتاب خود نہیں دیکھی، دین کو سنجیدہ نہیں دیکھا، باقی ہر چیز کو بڑا سنجیدہ لیتے ہیں، بڑے ٹیکنیکل طریقوں سے بڑی انویسٹیگیشن، بڑی ریسرچ ہوتی ہے، دین کے معاملے میں خود بھی کچھ نہیں کرتے، اس معاملے میں قصوروار ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دیں۔ لیکن جو دین معاشرے میں دکھایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اگر مثلا یہ جو سکول چل رہا ہے جس میں سارے پڑھ رہے ہیں، کسی کو کوئی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہیں پر وہی منظر سب کا اکٹھے پڑھنے کا مثلا مسجد میں دکھائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی، نہیں پڑھتے۔ وہ جو جی بہت ہے، تو وہاں سے اٹھا کے
اگر اسی ماحول کو آپ اسکول میں لاؤ گے تو اسکول میں بھی لڑائی شروع ہو جائے گی. کہیں گے کہ ایک کہے گا میں نے بریلوی ٹیچر سے نہیں پڑھنا، دوسرا کہے گا میں نے دیوبندی سے نہیں پڑھنا، تیسرا کہے گا میں نے شیعہ سے نہیں پڑھنا، چوتھا کہے گا اہل حدیث سے نہیں پڑھنا. بے وقوف ہے یہ. انہوں نے اللہ کے دین کو تباہ کر دیا، اپنے آپ کو تباہ کیا. تباہ ہوئے پڑے ہیں مسلمان دنیا میں، دیکھ لیں آپ. میں تو یہ مثال دیا کرتا ہوں، رشوت کھانے میں اپنے سرکاری محکمے میں چاروں اتحاد کر کے بیٹھے ہوں گے، چونکہ انہیں پتہ ہے اتحاد کے بغیر یہ کھانے کا ہدف حاصل نہیں ہو سکتا، رشوت کھانے کا. وہاں پہ نہیں کہتے، وہاں پہ نہیں بریلوی کہے گا دیوبندی نہ کھاوے، کہتے نہیں ڈال کے کھانا، شیعہ نہ کھاوے. ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس بڑے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اتحاد امت ضروری ہے. سب اتحاد کرو تب رشوت کھاؤ گے، ورنہ ایک رپورٹ کر دے گا سارے پکڑے جائیں گے. اتحاد کرو، کیونکہ جو اسلام انہیں بتایا گیا ہے اس کا کوئی بڑا ہدف ہے ہی نہیں سوائے چند رسموں میں شرکت کرنے کے. ایک رسمی سی نماز، ایک رسمی سی جناب 11ویں شریف، 13 رجب، فلان رسومات ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ امت اکٹھی ہو. مثلا دشمنان دین اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا، ہمیں تو یہ کرنے سے اپنی جنت مل رہی ہے. دنیا میں مثلا سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم پسماندہ رہ گئے، اس سے دین کا کیا نقصان ہوا ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہے بے شعوروں کو نقصان ہوا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کے پیروکاروں کو پہلے اسی دنیا میں سب پر فوقیت اور عزت اور اقتدار کا وعدہ کیا ہوا ہے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. کبھی بھی اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر سبیل نہیں رکھے گا، ان کو تسلط نہیں دے گا. یہاں تو سارے چتر گا رہے ہیں کافروں سے، بلکہ ان کے چتروں سے ڈر کے ان کی ساری باتیں بھی مانتے ہیں. اگر شک ہو تو اپنے حکمرانوں سے پوچھ لیں کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. سمجھتے ہیں اس کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں، کوئی دین اور دنیا الگ الگ ہے. جو پریکٹسنگ مسلم ہیں بالعموم ان کا فہم دین ہی ٹھیک نہیں ہے. ان کا فہم دین کیا ہے؟ بس دین کیا ہے، 5 ٹائم مثلا نماز پڑھنی ہے، بہت زیادہ ہائی لیول کے دیندار ہیں تو باجماعت پڑھنی ہے. مثلا انفرادی اجتماعیات میں دین کا کیا تعلق ہے؟ کیا ماحول بن گیا ہے؟ آیا ایک اسلامی معاشرہ ایسا نظر آتا ہے جیسا نظر آ رہا ہے؟ اور جس طرف یہ بڑھتا جا رہا ہے ایسا ہماری تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں مذہبی لوگوں کی، بعض مختلف مسالک کی مذہبی خوشی کی محفلیں آہستہ آہستہ کنسرٹس میں، میوزیکل کنسرٹس میں، اور ان میں کوئی فرق آہستہ آہستہ وہ جو ڈسٹنس ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. حتیٰ کہ بعض پڑھنے والے کہیں یا گانے والے کہیں ان کی ڈریسنگ میں، ان کے سٹائل میں، ان کی ماڈلنگ میں آہستہ آہستہ فرق کم ہوتا جا رہا ہے. ہو رہا کس کے نام پر ہے؟ ظلم یہ ہے کہ ہو رہا دین کے نام پر. وہ تو بہتر ہے جو کہتے ہیں ہم بے دین ہیں لہٰذا ہم ناچ رہے ہیں، ہم بے دین ہیں لہٰذا ہم میوزک بجا رہے ہیں. یہ اتنے خطرناک ہے. کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کو راضی کر رہے ہیں. جو پھر آگے سے بولے تو کہتے تو نبی کا گستاخ ہے، تیرے دل میں نبی کی محبت کم ہے اس لیے تجھے یہ نبی کا شاندار جشن اچھا نہیں لگ رہا، مولا کا شاندار جشن تجھے اچھا نہیں لگ رہا. بہرحال واپس آئے ہم کہ یہ فہم دین بہت امپورٹنٹ ہے. دین ہے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید کی تلاوت کریں. ایک بھرپور پریکٹیکل تحریک ہے، انقلاب ہے، آپ کو یہاں سے نظر آئے گا. اور آج کے آپ جو مثلا عام معاشرے میں وہ کیا ہے، وظائف، ورد، اذکار جن میں جان شان کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، اور
جب پریکٹیکل میدان، پریکٹیکل دین کے احکام چھوڑ دیے تو پھر جنہوں نے محنت کی اللہ نے بھی اس دنیا کی باغ دوڑ انہی کے سپرد کر دی، چاہے وہ خدا کے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ بنی اسرائیل کو جب پہلی دفعہ مثلاً آ کے مارا تھا اور تباہ و برباد کر دیا تھا جس بادشاہ نے جروشلم کو بھی، وہ کافر تھا، دشمن خدا تھا، لیکن چڑھ دوڑا ان پر، چونکہ دنیاوی اعتبار سے وہ طاقتور تھا۔ تو دنیاوی اعتبار سے طاقتور ہونے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، ورنہ یہ لوگ نہ ہوتے۔ اس کے لیے کچھ پریکٹیکل سٹیپس لینا شرط ہے، جو وہ سٹیپس لے کے چلے گا وہاں پہنچ جائے گا، جو نہیں چلے گا بیٹھ کے پھونکے مارتا رہے گا نہیں پہنچے گا۔ اپنے آپ کو بھی دھوکا، یا اپنے آپ کو اتنی، خود تو بہت تیز ہوتے ہیں، جن کو پھونکے مارتے ہیں ان کی تباہی اتاری ہوئی ہے، ان کو نان پریکٹیکل اور عجیب بنا کے رکھ دیا۔ اس آیت سے، آیت نمبر 211 سے اللہ تبارک و تعالی جو فرما رہے ہیں کہ پوچھ بنی اسرائیل سے ہم نے کتنی واضح نشانیاں انہیں دی تھی۔ قرآن نے بتایا وہ سورۃ البقرہ کے شروع میں، انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمت یاد کرو جو تمہیں دی تھی، عالمین پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ کتنے نبی آئے بنی اسرائیل میں؟ تورات کے وارث کون تھے؟ بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ دریا سمندر پھاڑ کے جس کو فرعون سے نجات دلائی اللہ نے، وہ کون ہے اس پہ احسان کیا؟ بنی اسرائیل۔ صحرا میں بادل ان پہ سایہ کیے رکھتا تھا، من و سلوہ ان پہ اترتا تھا، بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ فرما ان سے پوچھ کتنی واضح نشانیاں ان کو دی تھی۔ یہ کس لیے؟ اللہ کے رسول سے مثلا ڈائریکٹ خطاب سل، پوچھ، یعنی ڈائریکٹ خطاب کس سے ہے؟ رسول اللہ سے۔ اس پوچھ سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ رسول اللہ کو ابھی تک پتہ ہی نہیں تھا بنی اسرائیل، ان سے پوچھ کے پتہ چلے گا، اللہ نے بہت کچھ بتا دیا ہوتا۔ لیکن یہ اصل میں کہا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھیے، اور جن کو نہیں پتہ وہ ذرا بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اس قوم پر کتنے احسان کیے اللہ نے۔ لیکن اگر قوم آگے سے قدردان نہ نکلے، ذمہ داری اللہ جو دیتا ہے اس کو ادا کرنے والی نہ نکلے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے کسی سے کہ تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گا تو باقیوں کو میں جہنم میں ڈال دوں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے، تبدیل عربی میں کسے کہتے ہیں؟ اس کے بدلے یہ اللہ نے نعمت دی ہے اس کو پیچھے کر کے اور چیزوں کے پیچھے پڑ جائے، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی ہو، فإن اللہ شدید العقاب۔ میں اس کے ترجمے کو ریپیٹ کر رہا ہوں، آیت نمبر 211 کے، آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے۔ سٹوریوں اور شاعریوں کو سائیڈ پہ رکھ دیں، اصل میں یہ بنی اسرائیل سے زیادہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو جو بیڑا غرق کرنا تھا، انہوں نے تو جو خرابیاں کرنی تھی کر دی ہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل سے پوچھ ہم نے کیا کچھ دیا تھا ان کو۔ اس کے بعد کیا بات ہے؟ اللہ پھر ہمیں کہہ رہے ہیں جو بھی بدل دے گا، جس طرح اس زمانے میں وہ ذلیل و رسوا ہوئے، تو فإن اللہ شدید العقاب، تم بھی بدل دو اللہ کی نعمت کو، تم بھی اسی عقاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو اس جن چیزوں کو اللہ اپنی نعمت کہتا ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک عظیم ترین نعمت خود یہی قرآن مجید ہے کہ جو آیا ہی رہنمائی کے لیے ہے، جو آیا ہی اس
دنیا کے بارے میں بتانے ہے کہ یہ دنیا اللہ نے کیا بنائی ہے، کیا چیز ہے، تم کیا چیز ہو، کس لیے ہو، کہاں جا رہے ہو، وہاں کی تیاری کیسے کرنی ہے، یہاں زندگی کیسے گزارنی ہے. چھوڑ دیا اس کو. بہت ہائی آئی کیو والی امت نکلی، اس کو چھوڑ دیا. بہت انٹیلیجنٹ، بہت سمجھدار، اور اس کے بارے میں بیہودہ باتیں معاشرے میں پھیلا دی تاکہ لوگ نہ پڑھیں. بعض زبانوں سے شیطان بولا، ایسی باتیں بعض قلموں سے، بعض پینز سے شیطان نے لکھا، ایسی باتیں کہ جس کی وجہ سے ایک عام انسان کا اعتماد قرآن سے اٹھ گیا. اعتماد اٹھ گیا کیا مطلب؟ ویسے تو کہے گا قرآن سے سچی کتاب ہی کوئی نہیں، قرآن کی قسم کھا کے کہے گا قرآن سے سچی کتاب کوئی نہیں، لیکن اس سے پوچھو اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، کچھ نہیں پتہ. کہ مولوی صاحب تو پوچھو جا کے، سانو کی پتہ. بعض زبانوں سے شیطان بولا اور بعض قلم شیطان نے چلوائے کہ جس کے نتیجے میں یہ پریکٹیکل ترین کتاب اور حقائق پر مبنی کتاب ایک عام مسلمان اس سے دور ہو گیا. یہ بھی اللہ کی نعمت بدلنا ہے. قرآن مجید کی جگہ اور جگہوں سے ہدایت لے رہے. حالانکہ اہل بیت اطہار کے فرامین میں ہے کہ خطبہ نہج البلاغہ میں جس نے اس کے علاوہ کہیں ہدایت تلاش کی وہ گمراہ ہوا. کیا مطلب؟ یعنی ایک چیز کے بارے میں اللہ کے قرآن نے بتایا ہو کہ یہ موضوع کیا ہے، یہ کانسیپٹ کیا ہے، یہ قرآن نے بتایا ہو، پھر کہیں اور سے جا کے پوچھے کہ تُس کی صحیح گال دس سے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کسی اور لینڈ پہ لگا دے اس کو. یعنی قرآن پہ اس کو اطمینان نہیں ہو رہا، جا کے چیک کرتا ہے کہ یہ جو بات ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس پہ اعتماد نہیں ہے اس کو. جبکہ کہا کیا جا رہا ہے، روایات کیا ہے، جس نے اس کے علاوہ کہیں سے ہدایت ڈھونڈی، یعنی یہ کہہ رہا ہے یہاں سے دائیں مڑ جاؤ، نہیں سنتا. کسی اور سے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں بائیں مڑ جاؤ، بائیں مڑ جاتا ہے، تو وہ گمراہ ہو گیا. اور جو شخص اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. آیت نمبر 212. یہ جو آیت ہے 211، اس پر اگر یعنی بات شروع کی جائے تو لمبی داستان ہے، یعنی پوری کتاب کا مواد ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اسی قدر بیان پر اکتفا کرتے ہیں. یہ کوئی آیات پڑھ کے کہے اوئے ہوئے 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 بنی اسرائیل تو یار بڑی گندی قوم سی. بنی اسرائیل کو تو عبرت کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے. آج وہی کچھ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ہم نے بھی کیا مسلمانوں. ورنہ یہی دین تھا جس نے چند ہی سالوں میں یہی قرآن تھا، اسی کی رہنمائیاں تھیں، اسی کے احکام کی اطاعت تھی، جس نے چند سالوں میں ایک انتہائی پسماندہ ہر اعتبار سے گری ہوئی قوم کو کہاں لے جا کے کھڑا کر دیا. لیکن وہ ایسا نہیں کہ رسول اللہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے پھونکتے تھے اور اس سے کام ہو جاتے تھے. نہ، میدان میں جو قرآن نے کہا ہوا وہ کرتے تھے اور کرواتے تھے. نہ یہ کہ ایک میجیکل چیز کے طور پہ قرآن کو لیا ہوا تھا. عمل کا آلٹرنیٹ یہ دے دیا امت کو کہ اس کو پڑھ کے یوں تاثیر ہو جائے گی، اس کو پڑھ کے یوں تاثیر ہو جائے گی، اس کو، حالانکہ وہ عمل کی بات ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، اس کو پڑھ کے پھونکو تو کام ہو جائے گا. عجیب. 212. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. زُيِّنَ وہ زینت والا لفظ ہے. زُيِّنَ مزین کر دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی ہے، چمک دمک والی بنا دی گئی ہے.
للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، ان کے لیے اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے کیا؟ الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی۔ اصلاً اللہ کے احکام کے انکار کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بندے کو لگتا ہے کہ یہ سب ہاتھ سے جائے گا، یہ چمک دمک، یہ موج مستی اس کو جاتی ہوئی لگتی ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا، تو غالب اس کی وہ جو خواہش ہے، وہ جو لذت پرستی ہے، وہ غالب آ جاتی ہے اس کی عقل پر، اور وہ خلاف عقل چل پڑتا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ہے، خوشنما بنا دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے دنیاوی زندگی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا جو ایمان لے آئے، کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، اچھی بھلی موج مستی چل رہی تھی، بے وقوف کو دیکھو۔ ذہن میں آ گیا نام حضرت مصعب ابن عمیر، انتہائی ایک خوش شکل صحابی تھے اور انتہائی خوش لباس، جو ان کے بارے میں ملتا ہے وہ مشہور ہے، غزوہ احد میں یہ شہید ہوئے تھے۔ تو ان کی والدہ جو تھی، ان کا خاندان جو تھا بڑا امیر تھا، جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو یہ مکہ میں مشہور تھے اپنی خوش لباسی۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ مرد ہوتے ہیں، کچھ خواتین ہوتی ہیں، بہت باذوق ہوتے ہیں، تو کسی محفل میں جائیں تو سب کہتے ہیں اس کے کپڑے دیکھو کیا زبردست پہن، اس کا ذوق ہے۔ تو یہ مکے میں مشہور تھے اب اچھا لباس پہننے میں، خوش شکل بھی تھے، اور اللہ کے رسول سے چہرے کی شباہت بھی تھی۔ یہ جب احد میں شہید ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر بعض نے سمجھا رسول اللہ شہید ہو گئے، اور وہ پھر افواہ اڑ گئی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، اور مزید بھگدڑ زیادہ ہو گئی تھی۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی ماں کافر تھی، بھائی وغیرہ وہ بھی کافر تھے، تو ماں نے ان کو بلا کے سمجھایا، بھائی پتر غلط صحبت اچ نہیں بیٹھا ہوتا، تو یہ نہیں مانے۔ تو انہوں نے آخر کار ان کی ماں نے کہا کہ یا ان کو رکھ لو یا میں رکھ لوں۔ انہوں نے کہا میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، ایمان دل میں اترا ہوا تھا۔ تو ماں نے کہا ٹھیک ہے پھر یہاں سے فارغ ہے، یہ جو موج مستی ہے، یہ جو پیسے جیسے کپڑے شپڑے ہیں بھول جاؤ، جاؤ اس کے ساتھ ہی موج کرو۔ تو جب رسول اللہ ہجرت سے پہلے اصحاب کو بھیجا تھا تو یہ مدینہ میں جو تبلیغ کرنے کے لیے لوگ گئے تھے، یہ ان کے ہیڈ تھے، مبلغ تھے رسول اللہ کے مدینہ میں، اور رسول اللہ کے آنے سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا مدینہ میں۔ یہ مصعب، تو اللہ کے نبی ایک موقع پر بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر تھی یا کوئی اور ایسا موقع تھا کہ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ اچانک بیٹھے بیٹھے رونا شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ، تو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اور کہا کہ مصعب کو دیکھو۔ سب نے دیکھا مصعب کو، تو پھٹے ہوئے کپڑے اور وہ مٹی گارا لگا ہوا، بال اڑے ہوئے، بری حالت مصعب کی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے مصعب کو دیکھا ہو مکہ میں، وہ اگر اس حالت میں دیکھ لے تو اس کو پہچانے گا ہی نہیں کہ اسلام نے اس کی کیا حالت کر۔ اب بتائیں جس نے مصعب کو دیکھا ہو ایمان سے پہلے، وہ دیکھے تو کہے گا نا کہ یار یہ کیا بے وقوف آدمی، یہ کیا کر دیا تو نے، یہ کون سا دین تو نے قبول کیا ہے، اتنے تو کپڑے پہنتا تھا، اتنے تو کھاتا پیتا تھا، تیری مثالیں دیتے تھے لوگ، اور یہ تو مٹی میں مٹی ہوا پڑا۔ یسخرون من الذین، مذاق اڑاتا، یہ سمجھدار آدمی بے وقوف
اتنے پیسے چھوڑ کر ان کے پیچھے آ گئے۔ تو یہ مدینہ کے منافق، مدینہ کے یہود، بنو قریظہ، روایات میں ملتا ہے بنو قریظہ والے، بنو نذیر والے، ان کے جو مالدار لوگ تھے وہ مہاجرین کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ جب مہاجر آئے تھے نا، آج تو پھر کچھ نہ کچھ کارگو کرا کے لے جاتے ہیں نا، تو ادھر تو کارگو سروس بھی کوئی نہیں تھی، وہ سب قبضہ ہو گیا تھا وہاں پر۔ مکے والوں نے کچھ نہیں، جس کی دکان تھی وہ گئی، جس کا گھر بار سب قبضہ کر لیا تھا انہوں نے۔ تو یہ بالکل، اور ایک ویسے بھی جو لوگ ایمان لائے تھے رسول اللہ پر مکہ میں زیادہ تر غریب لوگ تھے۔ حضرت عمار یاسر کا نہ کوئی دبئی میں تھا بنگلہ، نہ انگلینڈ میں، کہیں بھی نہیں تھا مثلا، تو غریب تھے، ایک تو خود ہی غریب تھے، اوپر سے وطن سے بھی بے وطن ہو گئے۔ تو جب ان کے، آپ کو اصحاب صفہ کا آپ کو پتہ ہے، اصحاب صفہ کون تھے؟ سب سے زیادہ غریب، یعنی جن کے پاس بمشکل ایک ایک لباس ہوتا تھا، اور صبح کھاتے تھے تو پتہ نہیں ہوتا تھا شام کو کہاں سے کھانا ہے۔ اور ان میں یہ وہ لوگ تھے کہ چونکہ ظاہر ہے ایک پورا نئے معاشرے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہر وقت رسول اللہ کے پاس الرٹ رہتے تھے کہ ہمارے ذمہ کوئی کام اللہ کے نبی نے کرانا ہو، ذمہ داری دینی ہو تو ہم وہ کام کریں گے۔ تو یہ پھر اپنی محنت مزدوری کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے تھے، چونکہ تو پھر یہ وہیں پر مسجد نبوی کے ساتھ ہی ایک چبوترا تھا، ٹھیک ہے، کہ جس پر آج عرب پتی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جگہ ملے اور 2 رکعت نماز میں پڑھ لوں، اس پر یہ رہتے تھے بھوکے لوگ۔ ان کے نام سے منسوب ہے اصحاب صفہ کا وہ چبوترا۔ آپ نے انشاءاللہ، جو آپ لوگ گئے ہیں، جو نہیں گئے اللہ توفیق دے، کہ دیکھا ہوگا آپ نے، وہاں پہ لوگ بہت زور لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جناب سیدہ والا گھر بھی ہے کہ وہ سائیڈ ہے۔ تو ان کا مدینہ کے منافق اور مدینہ کے یہود، ان کو جب دیکھتے تھے نا ان کی حالت کو، تو ان پر طنز کرتے تھے، فکرے کستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا میں اپنے تصور سے کہہ رہا ہوں، جب دیکھتے ہوں گے پھٹے پرانے کپڑے بھوکے، کہتے ہوں گے بڑی برکت ہے اسلام کی، بھائی بڑی برکت ہے، ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں ہم۔ تو عجیب عجیب جملے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران میں جب سورہ نساء کے شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے، چند آیات پہلے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، یقیناً اللہ نے ان کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ کہتے ہر وقت یہ رسول ہے اللہ کا، ہر وقت کبھی ادھر سے کہہ رہا ہے چندہ مانگ رہا ہے، کبھی ادھر سے مانگ رہا ہے، کبھی ادھر سے مانگ رہا ہے، ہمیں دینے والے تو ہم پھر مالدار ہوئے، اللہ فقیر ہے، اس کے پاس ہوتا تو وہ خود دے دیتا ہے اس کو۔ تو اللہ نے ان کی بات سن لی ہے جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم بے نیاز ہیں۔ مزین کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے دنیاوی زندگی، وَيَسْخَرُونَ، یسخرون اسی لفظ سے وہ لفظ نکلا جو اردو میں استعمال کرتے ہیں مسخرہ۔ مسخرہ کسے کہتے ہیں؟ جوکر کو، ٹھیک ہے۔ تو کسی کو بطور جوکر اس کا مذاق اڑانا، یہ تو تحقیر کرنا، طنز کرنا، اسے عربی زبان میں کہتے ہیں یسخرون۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں یہ ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان سے اونچے ہوں گے۔ یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہت اونچے ہوں گے۔ کیوں؟ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ یعنی خدا، یہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ انہیں بے حساب دے گا، تو تب تم مذاق اڑانے والے دیکھو گے
کہ اس عارضی تنگی اور مصیبت کے نتیجے میں اور ان کے صبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رزق کیا عطا کیا ہے اور انہیں مقامات کیا عطا کیے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کا جب میں آیت کا مطالعہ کر رہا تھا ابھی یہاں اس لیکچر سے پہلے، تو یہ کچھ چیزیں نکات میں نے نوٹ کیے تھے چونکہ اہم ہے۔ اصل میں ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمارا زیادہ فوکس دنیا کی زندگی پہ ہی ہوتا ہے، اور کہیں جب دین اور دنیا ٹکرا رہے ہو تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو دین کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ذرا یہ سن لیجئے، یہ جملہ غور سے سنیے گا۔ یہ ایک تفسیر مبین ہے، فارسی میں لکھی گئی ہے، ایرانی عالم دین۔ یہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ بعض مفسروں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ کافر اور وہ مسلمان کہ جن کا معیار دنیا ہو، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان، جس کا معیار دنیا ہے، ان دونوں میں اصل میں کوئی فرق نہیں، صرف پیدائشی فرق۔ وہ ادھر پیدا ہوا ہے، یہ پریکٹیکلی کوئی فرق نہیں۔ وہ اپنی کچھ رسومات ادا کرتا ہے، یہ اپنی رسومات ادا کرتا ہے، لیکن دنیا کے معاملات میں دونوں کا بیہیویئر ایک جیسا ہے۔ جہاں 4 پیسے زیادہ مل رہے ہو بے ایمانی سے، وہ بھی دین اپنا بھول جاتا ہے، یہ بھی دین اپنا بھول جاتا ہے۔ وہ مسیح بھی بھول جاتا ہے، یہ بھی بھول جاتا ہے، بریلوی بھی بھول جاتا ہے، دیوبندی بھی، شیعہ بھی، سارے بھول جاتا ہے، جو بھی ایسا ہے۔ تو اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو دنیا پرست ہے، جس کو دنیا بہت بڑی لگتی ہے، یعنی دنیا کی چمک دمک اسے ایبزارب کر لیتی ہے اپنی طرف، آخرت پر جو اللہ کا ایمان بالغیب والا مسئلہ ہے وہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا، اسے ٹال دیتا ہے، چونکہ اس کو اس کے سو کالڈ خطیبوں شتیبوں عالموں نے اس کو طریقہ بتا دیا کہ بعد میں مثلا اگر 100 روپیہ کھایا ہے تو 20 روپے دینے سے سارا معاف ہو جاتا ہے، 80 روپیہ بھی ڈکار مار جاؤ، معاف، اس کو طریقہ سکھایا ہوا ہے۔ تو وہ بڑا ایکسپرٹ ہو گیا ہے بے ایمانی کرنے میں۔ پریکٹیکلی جب کوئی بے ایمانی کا موقع آتا ہے تو ان کے بیہیویئر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ان کا دین بالکل ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اصل میں عربی میں دین کا معنی پریکٹیکل جو آپ کا قانون ہے جسے آپ فالو کر رہے ہو تو اسے دین کہتے ہیں، نہ کہ دین کسی چیز کا نام ہے جو آپ کو پوچھے تمہارا دین کون سا ہے، آپ کو اسلام نہ، جس آئین کے تحت، جس نظریے کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہو وہ آپ کا دین ہے۔ تو یہ بعض مفسرین نے یہ نتیجہ لیا ہے کہ اس کافر اور مسلمان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جن دونوں کا معیار کیا ہے؟ دنیا ہے۔ اب آگے یہ تو مفسرین نے بات، اب جو ہے وہ حدیث ہے، اور حدیث یہ فرمان ہے حضرت علی علیہ السلام کا، صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ توجہ سے سنیے، حضرت علی نے فرمایا علیہ السلام، دنیا اور آخرت، غور سے سنیے گا، دنیا اور آخرت دو دشمن ہیں۔ یہ سمجھیے گا، ڈریے گا نہیں اس سے کہ اس کا مطلب ہے پھر دنیا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا چھوڑ دیں یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ دنیا اور آخرت دو دشمن اور دو جدا راستے ہیں۔ دو کیا ہیں؟ جدا راستے۔ ہر وہ شخص جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت سے دشمنی کرے گا،
اور یہ دونوں مشرق اور مغرب کی طرح ہیں کہ انسان جیسے جیسے ایک سے قریب ہوتا ہے دوسرے سے دور ہو جاتا ہے۔ مشرق اور مغرب کیسے ہوتے ہیں؟ اگر آپ مشرق کی طرف چلیں گے، ایک پوائنٹ مشرق میں ایک پوائنٹ مغرب میں آپ لگا لیں، تو جتنا آپ اس کے قریب ہوں گے آٹومیٹیکلی ادھر اس سے دور ہوں گے۔ مولا بالکل کلیئر کر کے کھول کے بتا رہے ہیں۔ تو بالکل واضح ہے کہ اس قسم کے لوگ کہ جن کے پاس دنیا بہت زیادہ ہوگی اور چمک دمک ہوگی، وہ ان لوگوں کو کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور اس لیے مثلاً حرام کی طرف جب کر کے زیادہ نہیں بنا سکے، یہ ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اور ہم نے دیکھا بھی ہے ایک ہی جگہ سے پڑھنے والے، ایک ہی دفتر میں نوکری لگی، مثلاً ایک ہی محکمے میں نوکری لگی، ایک نے حلال پر اکتفا کیے رکھا، دوسرے نے کہا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتا ہے، اس نے اپنا ہاتھ کھول لیا حرام پہ۔ تو ایک بیچارہ جو ہے وہ بمشکل ایک گاڑی تک پہنچ سکا، دوسرے نے گاڑیوں کی فلیٹ پوری رکھ لی اور گھر تبدیل کرتا کرتا پتہ نہیں کہاں سے کہاں گھر لے گیا۔ دیکھنے والوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کس کو کہا ہوگا یار یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے؟ گاڑی والے کو، کوٹھی والے کو، اس کی طرف تو نہ جانے کا دل کرتا ہوگا نہ اس سے بات کرنے کا۔ ہے بے وقوف، دیکھو اس کی نوکری بھی اس کے ساتھ ہی لگی تھی، پاگل اسی کے طرف بھوکا کا بھوکا رہ گیا۔ ایسا ہی دیکھا جاتا ہے، مال جو ہے وہ باقی چیزوں پر انسان کے غالب آ جاتا ہے اور جس کے پاس مال ہے وہ سب سے بہترین لگتا ہے۔ تو یہ دو لنکس بتائے جا رہے ہیں۔ اب یہ بات آپ سمجھ لیں کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں دنیا سے مراد وہ دنیا جس کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرنی پڑے، ورنہ حلال طریقے سے دنیا کی طرف جانا، رزق حلال کمانا، اس کو تو عبادت کہا گیا، اور عبادت بھی بہت بڑی عبادت کہا گیا۔ جب بھی دین اور دنیا کی مثلاً دنیا کی مذمت آئی ہے، قرآن میں آئے یا حدیث میں آئے، اس دنیا سے کیا مراد ہے؟ اس کو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ چھوڑو نوکری، چھوڑو پڑھائی، چھوڑو فلان، چھوڑو، جا کے بیابان میں بیٹھ جاؤ، نہ اس آلودہ معاشرے میں آؤ گے، نہ کہیں نگاہ پڑے گی، وہیں پہ اللہ اللہ کرو اور جناب پیری مردی قائم، ٹھیک ہے نا، وہ ہو جائے گی۔ نہیں، متن معاشرہ میں یہ یاد رکھیں، اللہ کے رسول کی سیرت اسوہ حسنہ ہے، ہر کوئی اس پہ پرکھا جائے گا۔ جنہوں نے آج ایک عام بندے سے پوچھو نا، ایک نیک انسان، ایک بڑا جناب بہت بڑا روحانی شخصیت، اس کا تصور کیا آتا ہے؟ اللہ گواہ ہے رسول اللہ کی پریکٹیکل لائف ذہن میں آتی نہیں ہے۔ وہ مورچوں میں بندے بٹھا رہے ہیں، وہ جنگ میں خود لڑ رہے ہیں، وہ جناب بادشاہوں کو خط لکھ رہے ہیں، وہ پورے معاشرے کے اندر متن میں کھڑے ہوئے رسول اللہ۔ اور آج ایک اچھے نیک انسان، روحانی شخصیت کی کیا تصویر ہے؟ جس کو اپنا ہاتھ اٹھا کے پانی بھی نہیں پی سکتا، ایسے بیٹھا رہتا، تسبیح پڑھتا رہتا، کوئی اسے پانی دے رہا ہے، کوئی اس کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو جتنا قبا ہے اور جتنا سلو موشن میں موو کرتا ہے وہ اتنا کہتا ہے بڑا نیک ہے، انہوں تے دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور جس بے وقوف کو دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ اس جاہل نے تمہیں کیا بتانا ہے رہنمائی کرنی جس دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہو۔ ایسا ابلیسی چکر ہے کہ پوری تصویر ہی چینج کر دی ہے۔ اور نبی اسوہ حسنہ وہ قرآن کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب آپ نکلے صبح صبح اپنے اہل و عیال کے پاس سے، اور جب آپ مومنوں کو مورچوں میں پوزیشنوں میں بٹھا رہے تھے، غزوہ احد کی بات ہے۔
آج اس طرح کے بابے سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ مورچے بتا رہا ہوں کہ جنگ کیسے لڑنی ہے، کہاں بیٹھنا ہے، تم 50 بندے یہاں پہ تیر لے کے کھڑے ہو جاؤ فلان. اس بندے کو کوئی آج کا جو کانسیپٹ ہے صرف پھوکے شوکے مارنے کا ہے ہی نہیں، میچ نہیں کرتا. لیکن اب یہ بابے بن گئے کہ جناب اسلام کا آئیڈیل کیا ہے، اس طرح کا کوئی ٹنڈا منڈا بندہ جو ہے نا وہ آپ کو آ جائے. حماقت کی اتنی حد ہے بعض علاقوں میں جو احمق عقل سے فارغ جس کو کپڑے پہننے کا شعور نہیں ہے ننگا باہر نکل آتا ہے، کہتے ساڑھے پاس دعا کر دے. نانگا پیر سٹوپڈ. آپ دیکھیں حالت دیکھیں، یہ سزا ہے اس کو. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ، جس نے اللہ کی نعمت جب اس کے پاس آ گئی اس کو بدل دیا تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. نہ فقط آخرت میں، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں ذلت اور رسوائی مقدر بنے گی. آج بطور مجموع کیا کر دیا مسلمانوں نے. تو مولا فرما رہے یہ جو فرما رہے ہیں ایک دوسرے کی دشمن ہے. کون سی دشمن؟ وہ دنیا جو اللہ کی نافرمانی کا تقاضا کرتی ہے. وہ مال ہو، وہ اولاد ہو، وہ بیوی ہو، وہ شوہر ہو، وہ دوست ہو، کچھ بھی ہو جو اللہ کی نافرمانی کا تقاضا کرتی ہے، وہ دنیا، وہ دشمن ہے آخرت کا. جتنا اس سے قریب ہوگا اتنا اس سے دور ہوگا. اور ظاہر ہے پھر انسان جتنا جس کے حق میں ڈیسیجنز کرتا جاتا ہے اتنا اس سے مانوس ہوتا ہے. جس نے اتنا بڑا محل حرام کا بنا لیا ہو اس کا دل کرتا ہے میں توڑ کے پھر جھوپڑی میں چلا جاؤں، نہیں کرتا. لہٰذا پہلے ہی جتنا انسان بنائے اس کی بنیاد حلال پر رکھے اور حلال کو لے کر آگے چلے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہیں پر تمام کر رہا ہوں میں 212 نمبر آیت پر. آیت نمبر 212 کا ترجمہ میں قبلہ شیخ محسن علی نجفی والا پڑھ رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں. جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر اہل تقوی قیامت کے دن ان سے مافوق ہوں گے. اللہ کا کلام بڑا زبردست انداز اپناتا ہے. مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ اوپر ہوں گے. یعنی کوئی بندہ یہ نہ سمجھے جو ایسے میڈ ان چائنا مومن بھی ہوتے ہیں نا، سارے گندے کام کر کے پھر بھی مومن رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو فیشن ہے اپنے مسلک والا مومن دوسرے غیر مومن ان کو سائڈ پہ کر دیا. کیوں؟ کس طرح؟ تاکہ یہ مومن سے کوئی دھوکہ نہ کھائے. فرمایا جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ ان مذاق اڑانے والوں سے اوپر ہوں گے. اس لیے کہ اللہ نے یہ جو یا ایھا الذین آمنو کا لفظ ہے وہ ڈانٹنے وہاں استعمال کر کے ڈانٹا بھی بہت ہوا. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو یعنی وہ جماعت جو ایمان لائے ہو، یہ حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ مثلا یا ایھا الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یا ایھا الذین آمنو ما لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکل پڑو تو تم بھاری ہو کے زمین سے لگ جاتے ہو. اب یہ یا ایھا الذین آمنو یعنی جو بیچ میں وہ یہ والی حرکتیں کر رہے ہیں، سستیاں کر رہے ہیں، ڈھیلے پڑ گئے ہیں یا دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے کرتے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی شامل ہے. تو یہاں اللہ نے دو لفظ استعمال کیے، کہا کہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ جن کے لیے دنیاوی زندگی اپنے کفر کی وجہ سے، کفر کیوں کیا؟ دنیا نہیں چھوڑ سکتے تھے، ان کو یہ پیاری لگتی ہے. اب جو ایمان لانے کی وجہ سے مشکلات میں ہے یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن والذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، مگر اہل تقوی قیامت کے دن ان سے مافوق ہوں گے. اصل میں مومن ہی با تقوی ہوتا ہے، اصلی مومن. بے تقوی مومن نظر آئے تو وہ سمجھ لے وہ 2 نمبر مومن ہے، اوپر سٹیمپ اس نے لگایا ہوا ہے لیکن ہے نہیں. اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یعنی ان کی آزمائشیں ان قریب ختم ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین اجر اور بہترین مقام ان کو عطا کیا جائے گا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 212 پہ ہم آج کے درس کو تمام کر رہے ہیں.
انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو تھوڑا لیٹ ہوگا. 2 ہفتے یعنی جو سیٹرڈے آ رہا ہے وہ بھی یہ درس نہیں ہوگا اور اس سے اگلے سیٹرڈے کو بھی نہیں ہوگا، چونکہ دونوں میں سفر میں ہونا ہے مجھ کو. تو خدا نے انشاءاللہ توفیق دی تو 3rd سیٹرڈے کہ جو غالباً 12 مارچ بنے گا، تو انشاءاللہ 12 مارچ کو اس درس کو یہیں سے آگے جاری رکھیں گے.